میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کرنا، صحبت کرنا، یعنی ہم بستری کرنا، اس پر بھی انہیں ثواب ہے۔ بلکہ ایک احادیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ہم بستری کرے، اس پر اسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا، اس پر اسے صدقہ کرنے کا ثواب کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسی خواہش کو پڑوسی کے گھر پورا کرے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زنا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا اگر جائز طریقے سے پورا کیا خواہش کو تو ثواب، ناجائز طریقے سے پورا کیا تو پھر گناہ ہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کا یہ محبت کرنا، یعنی میاں بیوی جب محبت کرتے ہیں تو انہیں اس محبت کرنے پر بھی نفل عبادت جتنا ثواب ملتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں محبت کریں گے تو ان کی آپس میں محبت بڑھے گی، اور جب میاں بیوی کی محبت آپس میں زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، تو پھر زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، اتفاق نہ ہو، تو پھر زنا کے دروازے کھلیں گے، گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ تو اس لیے میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا، اس لیے انہیں نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس عمل پر ثواب مل رہا ہے، یعنی میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا، صحبت کرنا، انہیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے تب تو ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کے دوران آپ 3 غلطیاں کرتے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ 3 ایسی غلطیاں ہم بستری کے وقت اگر کی جائیں، وہ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر بیوی کی دبر میں دخول کرنا۔ میں آسان لفظوں میں اس کو واضح کروں، یعنی ہم بستری کے دوران شوہر کا بیوی کے پخانے والی جگہ میں دخول کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جو فطری راستہ ہے، غیر فطری راستے سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنت ہو جو بیوی کے دبر میں دخول کرے۔ بیوی کی دبر میں دخول کرنا ہم بستری کے وقت، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 پر اورل سیکس، اس کے بارے میں بہت مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اورل سیکس اسلام میں جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، سخت کبیرہ گناہ ہے اورل سیکس۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منہ جو ہے یہ جسم کا اشرف حصہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب میاں بیوی آپس میں جو ہے اورل سیکس کریں گے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لیں گے، تو ہو سکتا ہے اگر وہ ڈسچارج ہو جائے اس دوران، تو پھر جو افضل جگہ ہے منہ ہے، جس سے انسان کلمہ پڑھتا ہے، جس سے درود پڑھتا ہے، جس سے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور حلال کھاتا ہے، اس جگہ پر نجاست کا جانا، یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ تو اورل سیکس بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم بستری کے وقت میاں بیوی کا اورل سیکس کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3 پر حیض کی حالت میں میاں بیوی کا ملاپ کرنا، میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا، یعنی عورت اگر حائضہ ہو، یعنی جو عورت کے پیریڈ کے ایام ہوتے ہیں، اس دوران میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، یہ بھی سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر حائضہ عورت کے ساتھ آپ لیٹنا چاہیں، لیٹ سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر حائضہ عورت آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ سخت حرام ہے۔ تو ہم بستری کے وقت اگر آپ یہ 3 کام کریں گے، ایک تو دبر میں دخول، اورل سیکس، اور حائضہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب جو ثواب کا کام ہے، جس پر ثواب مل رہا ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کرنا، اس پر انہیں ثواب ملتا ہے، محبت کرنا انہیں نفل عبادت جتنا ثواب ملتا ہے، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے پھر وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ بہت بڑے گناہ ہے۔